ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ برطانیہ میں کرونا وبا کے واقعات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ عوام کو طے کرنا ہوگا کہ وہ قانون کی بالادستی اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ عمران خان کا قوم سے خطاب۔ مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں نفرت وبائی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے مندوب برائے انسانی حقوق کا بیان۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ آفس فار نیشنل اسٹیٹسٹکس ONS کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں کرونا وبا کے واقعات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ البتہ حکومت کی جانب سے پوری احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ وائرس سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت پیدا ہونے میں وقت لگتا ہے، جبکہ ماہرین اس وبا کی نئی شکلوں کے بارے میں بھی فکر مند ہے۔ برطانیہ بھر میں اب تک 20 ملین لوگوں کو کرونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں عوامی مقامات پر نقاب پر پابندی عائد کرنے سے متعلق کرائی گئی ایک رائے شماری کے مطابق اکثریت پابندی کے حق میں ہے، اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اتوار کے روز پارلیمنٹ ایک قانون کے ذریعے نقاب پر پابندی عائد کر دے گی۔ واضح رہے کہ پورے سوئٹزرلینڈ میں نقاب پہننے والی خواتین کی اکثریت سیاحوں پر مبنی ہے۔ اسلامک سینٹرل کونسل آف سوئٹزرلینڈ کی ترجمان جنینا راشدی نے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایک عورت کو محض اس لیے مجرم بنایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا نقاب پہننا عجیب سا لگتا ہے، مگر کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگوں کی حرکتیں دوسروں کو ہمیشہ ہی عجیب لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سے مسلمانوں کے اس خیال کو تقویت پہنچے گی کہ انہیں ملک کا مکمل شہری نہیں سمجھا جاتا۔ دہلی کی ایک عدالت نے تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین کو دوبارہ کھولے جانے سے متعلق دہلی کی عام آدمی حکومت سے 10 دن کے اندر جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ یاد رہے مرکز نظام الدین کو گزشتہ سال 29 مارچ کو کرونا وبا کے پھیلنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا، اور مرکز میں پہلے ہی سے جاری ایک عالمی اجتماع پر کرونا پھیلانے کا الزام لگا کر 31 مارچ کو ایک FIR دائر کی گئی تھی۔ احمد آباد کی 23 سالہ عائشہ کی خودکشی کے بعد سوشل میڈیا اور اخبارات میں مسلم معاشرے میں جہیز کی بڑھتی ہوئی لعنت پر مسلسل بحث جاری ہے۔ عائشہ کی خودکشی کی وجہ جہیز بتائی جا رہی ہے۔ 25 فروری کو خودکشی کرنے سے پہلے عائشہ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، مگر براہ راست کسی کو اپنے اس قدم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا۔ جہیز کی لعنت سے متعلق شکاگو میں مقیم ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں ہمیں بتایا۔ تو جہیز ایک معاشرتی ناصور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اسلامی اعتبار سے جہیز جائز ہے یا نہیں، تو اس تعلق سے کوئی کلیئر گائیڈنس ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ غیروں کے یہاں سے ہمارے یہاں آیا ہے اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اور نقصانات ہونے کی وجہ سے علماء کو چاہیے کہ اس پر ایک متفقہ موقف لیں۔ یعنی اگر جہیز کو یہ کہا جائے کہ یہ دوسری قوم کی تشبہ کی وجہ سے اور ان سے مماثلت کی وجہ سے مکروہ ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ غلط نہ ہوگا۔ صرف اسی اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک ہندو معاشرے کی خرابی ہے جو ہمارے اندر در آئی ہے، اور اس پر کھل کر گفتگو ہونی چاہیے اور اس خرابی کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ مسلمان معاشرے میں اس کو یعنی بالکل پابندی اس پر عائد ہونی چاہیے، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے، خصوصاً نکاح پڑھانے والے حضرات کی، کہ اگر وہ یہ محسوس کریں کہ کسی شادی میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے تو ایسی شادی کا مکمل بائیکاٹ ہو، ایسے لوگوں کے یہاں نکاح پڑھانے کے لیے نہ جایا جائے۔ وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ نے ہندوستان کے مہمان وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے بات چیت کے دوران پڑوسیوں کے ساتھ پیدا ہونے والے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ملاقات کے دوران ہندوستانی وزیر نے شیخ حسینہ کی قیادت کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کو کم ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ سے باہر نکالنا ان کا بہت بڑا اور معجزانہ کارنامہ ہے۔ جے شنکر نے کہا کہ دونوں ممالک کے اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں جسے باہمی گفت و شنید کے ذریعے حل نہ کیا جا سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ کے انتخابات سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد اتوار کے روز قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔
کل ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ملک سے بدعنوانی کے خاتمے اور قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے اور نہایت جذباتی انداز میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پہ رکھی تھی؟ عدل اور انصاف پہ۔ انہوں نے جب کہا تھا، اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف؟ قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہوں، قانون ان سے ایک طرح کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئی، جو طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے بھی اس کو سزا ملے گی، کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی، اپنی جنریشنز کی، اپنی نسلوں کی، کہ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے؟ میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکو، کیا عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کے مندوب برائے انسانی حقوق احمد شہید نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں نفرت وبائی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل کے سامنے ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے احمد شہید نے کہا کہ اسلاموفوبیا مسلمانوں کے بارے میں فرضی باتیں گھڑتا ہے تاکہ ان کے خلاف ریاستی امتیاز اور تشدد کا جواز پیدا کیا جا سکے، جس کی وجہ سے آزادی مذہب سمیت ان کے انسانی حقوق کے لیے خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 اور مسلمانوں کے نام پر کیے جانے والے دیگر دہشت گردانہ واقعات سے مسلمانوں کے خلاف ریاستی شک و شبہات کو فروغ ملتا ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جرائم کی تحقیقات کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسے بڑی پیش رفت قرار دیتے ہوئے ایمنسٹی کے مرکز برائے بین الاقوامی انصاف کی صدر میتھیو کینوک نے کہا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی تحقیقات نے پہلی مرتبہ ہزاروں جرائم کے متاثرین کے لیے بین الاقوامی قانون کے تحت انصاف تک رسائی کے امکانات کو ممکن بنایا ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ برطانیہ میں کرونا وبا کے واقعات میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ عوام کو طے کرنا ہوگا کہ وہ قانون کی بالادستی اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، عمران خان کا قوم سے خطاب۔ مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں نفرت وبائی شکل اختیار کر چکی ہے، اقوام متحدہ کے مندوب برائے انسانی حقوق کا بیان۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔